لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز کے اندر سرکار کا ذکر نہیں آنا چاہیے، سرکار کا خیال نہیں آنا چاہیے، ورنہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ورنہ کیا ہوتی ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ جی غیر کا ذکر آیا ہے۔ کس کا ذکر آیا ہے؟ کہتے ہیں جی نماز خاص اس کی عبادت ہے، تو جب اس میں غیر کا ذکر آئے گا تو ظاہر بات ہے نماز ٹوٹ جائے گی کہ نماز میں غیر کا ذکر آیا۔ تو میں نے کہا بابا آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب جہاں کا لفظ آئے گا تو ہر شے کا ذکر نہیں آئے گا کہ ہر شے کو پیدا کرنے والا وہ، کرتے 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 آخر پہ چلے جائیں۔ فرمایا تو میرے سے دعا مانگ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ کہا سیدھا رستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہا سیدھا رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو یا اللہ انعام یافتہ کون ہے؟ یا اللہ انعام یافتہ کون ہے؟ تو کہا 5ویں پارے میں چلے جاؤ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کہا نبی وہ ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے، صدیقین وہ ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے، اور شہداء وہ ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے، صالحین وہ ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ کہا انعامتا پڑھا، چاروں طبقات انعام یافتہ کو آگے تو ایک نبی مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، اللہ نے سارے نبیوں کا ذہن میں تیرے ڈال دیا ہے، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ اور ایک بات تو یہاں واضح ہو گئی کہ نماز کے اندر انعام یافتوں کا جب خیال آئے گا نماز کامل ہو جاتی ہے، نماز ناقص نہیں ہوتی۔ اور پھر کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نے تو نماز کے اندر کافروں کا تصور بھی تیرے دل میں باندھ دیا۔ آگے چلیں ذرا، التحیات میں چلتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے کیا آتا ہے؟ پڑھیں ذرا، سب پڑھیں۔ نہیں آتی نہیں یار، آتی ہے نا، پڑھیں سب۔ ایھا النبی السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی السلام علیکہ۔ میں کہتا ہوں شاہی صاحب السلام علیکم، تو شاہ صاحب کا تصور آئے گا؟ میرے ذہن میں ان کا تصور آئے گا نہیں آئے گا؟ میں آپ میں سے کسی کا نام لیتا ہوں، جیسے ہی نام لوں گا میرے ذہن میں آپ کا تصور آئے گا نہیں آئے گا؟ اچھا آپ فون پہ کسی سے بات کریں، اور فون پہ جب آپ بات کریں گے جی زاہد صاحب السلام علیکم، تو زاہد کا تصور آئے گا ذہن میں نہیں آئے گا؟ اب بندہ نماز میں تحیات میں بیٹھا ہوا ہے، نظریں جھکائی ہوئی ہیں، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور بندہ پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ذکر ہے، اس کا تصور ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی رب نے اپنے ذکر کے ساتھ ہی بیچ میں واو بھی نہیں ڈالی، بیچ میں واو نہیں رکھی کہ تو اور کرتا رہے، کہا نہیں، ملا دیا ہے والطیبات، التحیات للہ والصلوات واو، والطیبات واو، آگے کہا واو نہیں ہے، ساتھ ہی السلام علیکہ ایھا النبی، ساتھ ہی معن ساتھ ہی جڑا دیا، جوڑ کہا السلام علیکہ ایھا النبی۔ کہا او بدتمیزو، تم کہتے ہو کہ نماز میں غیر کا ذکر آئے نماز ٹوٹتی ہے، میں کہتا ہوں جب تک میرے محبوب کا نام اور اس کا تصور نہیں باندھو گے تمہاری نماز قابل قبول ہی نہیں ہے۔ کہا تم کہو گے کہ خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے، میں کہتا ہوں صرف خیال نہیں لانا، خیال بھی لاؤ گے، ساتھ مصطفیٰ پر سلام بھی پڑھو گے، پھر قابل قبول کروں گا۔ کہا پھر السلام علیکہ ایھا النبی، مصطفیٰ پر سلام ہو۔ کہا اب آگے بڑھو، السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ لیا، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، ایھا کا معنی ہی یا رسول اللہ ہے۔ تو نماز میں شرک جائز ہے، استغفر اللہ، نماز کے بعد شرک ہو جاتا ہے۔ اور بابا اگر نماز میں ایھا النبی کہنا جائز ہے تو میں کہتا ہوں چل نماز کے بعد ہی ایھا النبی ہی کہہ لیا کر، اور کہا تو کرنا۔ تو یہ بھی نہیں کہتا، اگر نماز میں ایھا النبی ساری ڈکشنریاں اٹھا لے،
بڑے بڑے عربی دان کو اپنے سامنے بٹھا لے، بڑے بڑے علامہ فاضلہ کو اپنے سامنے بٹھا لے، ان سے پوچھیں ایہا کا معنی کیا ہے، وہ کہے گا ایہا کا معنی ہے یا۔ اس سے کہو پھر اگر نماز میں یا نبی کہنا جائز ہے تو نماز کے بعد یا رسول اللہ کہنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اور آخری کہا یہاں تو ایہا النبی کہا نا، اب بعد میں میری توحید کا اقرار کر کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کہا دیکھ تو نماز کے اندر جہاں میرا اقرار کر رہا ہے وہی میرے مصطفیٰ کا نام لے کر اقرار کر رہا ہے۔ اور آگے کہا میری گواہی توحید ایک دفعہ ہے، میری توحید ایک دفعہ ہے، لیکن کہا اسی اتحیات کے اندر مصطفیٰ پر درود و سلام 3 دفعہ ہے۔ کہا السلام علیکہ ایھا النبی ہو گیا؟ کہا اب جب تو عبدہ و رسولہ پڑھے گا نا تو پھر کہنا اللہم صلی علی محمد۔ کہا پہلے نبی کہا تھا اب محمد کہہ، پہلے صرف نبی کہا تھا اب نام لے، تو کہتا تھا خیال آئے تیری نماز ہی قابل قبول نہیں کرنی میرے محبوب کا جب تک نام نہیں لے گا۔ کہا پڑھتا رہے عبدہ و رسولہ تک سلام پھر تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ میرے محبوب سے منہ پھیرتا ہے، میری سرکار سے منہ پھیرتا ہے، وہ رب کہتا ہے نماز میری ہے، اس میں محبت مصطفیٰ کی ہے، اس میں عشق مصطفیٰ کا ہے، اس میں پیار مصطفیٰ کا ہے۔ کہا کہ اللہم صلی علی محمد، صرف میرے محبوب کا نام نہیں لینا، میرے محبوب دے بچیاں دا بھی ہو نال ہے، کر میرے محبوب دے بچیاں دا بھی ذکر۔ تو صرف میرے محبوب کے ذکر سے چڑھتا ہے، محبوب دی اولاد دا ذکر بھی وچ پا دیتا ہے۔ پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کہا لے نام میرے محبوب کے بچوں کا بھی، اور آگے صرف کہا میرے محبوب کے بچوں کا نہیں، محبوب کے آباء و اجداد کا بھی نام لے آپ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کہا تو محبوب کے ذکر سے چڑھتا ہے، ذکر مصطفیٰ پوری نماز میں نے ڈال دیا ہے، صرف محبوب کا نہیں، محبوب کے بڑوں کا بھی ذکر ہے، محبوب کے بچوں کا بھی ذکر ہم نے نماز میں ڈال دیا ہے۔ کہ جب تک ذکر مصطفیٰ نہیں ہے تیری نماز ہی قابل قبول نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی عبادت میری ہے، اس بڑی عبادت کے اندر میں نے قبولیت کا جو مرتبہ رکھا ہے وہ ذکر مصطفیٰ کو رکھا ہے، معیار مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اور کہا پھر درود بھیج لیا، سلام بھیج لیا، اب پھر نام لے محبوب کا، اب برکت کی دعا کر، اب کہہ اللہم صلی اللہم بارک علی محمد۔ کہا برکت حضور کے لیے، اب حضور کی اولاد کے لیے بھی مانگ حضور کی اولاد کے لیے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی مانگ، ان کے بچوں کے لیے بھی مانگ۔ میں نے کہا بد نصیب تو صرف حضور کے ذکر سے چڑھ رہا تھا، اللہ نے حضور کا سارا خاندان نماز میں ڈال دیا ہے۔ جی کسی میں اتنی جرت ہے تو آ کر بات کرے، کوئی کہے کہ مولوی صاحب بات غلط کی ہے، بات ہوتی ہے علم کے میدان میں، بات ہوتی ہے دلائل کے میدان میں۔ الحمدللہ ہمیں حضور کا ذکر کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں، عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرکار کا ذکر دلیلوں کا محتاج نہیں ہے، سرکار کا ذکر ہماری زبانوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ میری اور آپ کی زبان کس قابل؟ ہم تو مر گئے، مرتے ہیں، مر جائیں گے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ہم رہیں یا نہ رہیں، ہماری زبان بولے یا نہ بولے، وہ کہتا ہے تو بول یا نہ بول، تیرے بولنے کی ضرورت ہی نہیں، میں جب خالق ہو کر درود بھیج رہا ہوں تمہاری زبان کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے سرکار کے ذکر کے لیے کوئی یہ مت سمجھے جناب ہم نے سرکار کا ذکر کیا ہے، ارے تیری کیا مجال حضور کی بارگاہ میں، تیری کیا حیثیت مصطفیٰ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ۔ آخری بات سرکار نے فرمایا اگر میری حیثیت، میری حقیقت کہا تم میں سے کوئی بھی نہیں پہچان سکتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی پہچان نہیں سکا، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے حضور کی چوکھٹ پہ؟ وہاں تو بس حضور آپ ہی ہیں، بس حضور آپ ہیں، حضور ہے تو سب کچھ ہے۔ اور شکر کیا کرے، اللہ نے آپ کے دل میں حضور کا ذکر رکھا ہوا ہے، شکر کیا کرے، ورنہ وہ بات لمبی سے لمبی ہوتی جائے گی تو بات ختم پھر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ذکر جو مصطفیٰ کا چھڑ گیا ہے وہ بات ختم سے ختم میں کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا،
بس آپ کا وقت کا خیال کرتے ہوئے آخری جملہ بولنے لگا ہوں۔ وہ ہمارے ایک علامہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی محب اپنے محبوب کا نام دوسروں کی زبان پہ سننا پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے تیری جرت میرے محبوب کا نام لیتا ہے؟ کہا محبوب تو پھر محبوب خدا ہو۔ کہا اگر اس یہ ایک بات پہ اس کا شکر ادا کیا جائے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے، کس بات پہ؟ کہ تو سانو اپنے محبوب دا نام لین دی اجازت دے دیتی ہے۔ کہا پھر بھی تم احسان نہیں چکا سکتے کہ اس نے تمہاری زبانوں پہ محبوب کا نام جاری کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہر نتھو خیرے کے ہتھے نہ چڑھا کرے، اس کے پاس بیٹھا کرے جو حضور سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ دونوں جہاں میں